Today our topic is value of caste. ذات کیا چیز ہے؟ ذات اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو ذات کا کانسیپٹ ہے وہ بہت وسیع درجے تک پھیلا ہوا ہے. اب ذات تو بیسک ہماری ایک ہے، ہم آدم ذات ہے، آدمی ہے اور انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں ذات کو جو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو ہم میں زیادہ ذاتیں جسے ہم بہادری کی علامت کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیسے کہتے ہیں، جیسے جٹ، بھٹی، راجپوت، یہ اس طرح کی ذاتیں، بڑی ذاتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے ریپرزینٹ کریں گے کہ تو میرے ساتھ پنگا لے گا تو میں تجھے گرا ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، یہ کر دوں گا. تو وہ ہم ذات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیسے؟ شریفانہ طریقے سے نہیں کر رہے. ہماری ذات نوبل ہے، جسے کہتے ہیں نا نوبل طریقے سے، شریفانہ طریقے سے آگے اس کو ریپرزینٹ نہیں ہم کر رہے، اس کو ایز بدماشی کی لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدماش ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے اپنی ذات کو خود ایک جسے کہتے ہیں آئینہ، جسے مثال بنانے کے لیے نا کہ لوگ تاکہ اس ذات کے بارے میں یہ بات کریں، ہم نے ایک مثال دے دی ہے لوگوں کو. اچھا یہ اب کیا انہوں نے جٹ ہیں تو انہوں نے لڑنا جھگڑنا ہے، یا اس طرح کی یہ ہم نے ایک چیزیں پیش کی ہوئی ہیں. اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے بہادری کی علامت، بہادری تو مثالیں اگر دیکھی جائیں تو سب سے بڑی مثال جو ذات کے اعتبار سے اگر دیکھنی چاہیے تو وہ تو اور ہی نکلیں گی. مجھے دنیا میں کوئی ایسا بہادر دکھا دے کہ جو اپنے خاندان بشمول عورتوں کے ساتھ لڑنے چلا گیا، جنگ ہی لے جائیں، کربلا کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں امام حسین ان جیسا بہادر کوئی نہیں ہوگا، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کربلا کے میدان کے اندر جنگ لڑنے چلے. خیر اسے جنگ کے وہ تفصیل اور چیز ہے، اور ان سے بڑا تو بہادر کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اگر ذات کی، اور وہ سید تھے ہاشمی گھرانے سے، لیکن آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سید کے بارے میں کہ وہ ایسے کہیں کہ ہم فلاں کو ایسے گرا ڈالیں گے، یہ کر دیں گے. تو یہ جو ذاتوں کو نوبل پیش کرنا چاہیے، کیوں سید جو ہیں وہ نوبل پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو شریفانہ طریقے سے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم ایک اور چھوٹی سی ذات کی بڑھوتری کے لیے جو بات کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہی ذات کی جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ ہم نے شادی کرنی. تو مجھے ایک بات بتائے، دنیا کی سب سے بڑی شادی، سب سے بڑا نکاح میں کہوں گا تو وہ نبی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو اب وہ ان دونوں کا جو نکاح ہوا یہ دونوں ایک خاندان سے بھی نہیں تھے. اور دوسری بات کہ جو نبی نے دو بیٹیاں اپنی حضرت عثمان کو دی، حضرت عثمان تو نہ ہاشمی تھے نہ قریشی تھے، ان کو دو بیٹیاں دی نا. تو ان کو جو دو بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حضرت عثمان کو، تو وہ بیٹیاں ہی کیوں دی، بیٹے کیوں نہیں دی؟ کبھی سوچنے والی بات ہے. انہوں نے بیٹیاں اس لیے دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ہمارے مائنڈ آئے گا نا چلو بیٹے کا رشتہ کر دیا، خیر ہے ہماری ذات کو فرق نہیں پڑے گا، نام تو باپ کا لگتا ہے نا. لیکن بیٹیاں اس لیے دی، نبی نے یہ بتایا کہ ذات کچھ نہیں. نبی نے اپنا قول ثابت کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں. یہ آج چھوٹا سا ایک ہمارا ٹاپک تھا جو کہ میں نے ابھی کور اپ کر دیا. امید ہے کہ کسی پہ یہ بات گرا نہیں گزری ہو، اور اگر کسی کو برا لگا ہو تو تہہ دل سے معذرت، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. جزاک اللہ. Any questions? Done.